صرف 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، اور جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بھی عورت کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ اس راز کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دور میں دستور تھا، بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، رحمت بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں، اللہ کو گوارا نہ ہوا، ایک طرف تو نبی آئے، دوسری طرف بچیوں پر مصیبت ڈھائی جائے۔ اللہ نے کرم کیا، جس سال نبی آئے اس سال اللہ نے کسی بھی عورت کو بیٹی نہیں دیا، سب کو بیٹا دیا۔ ایک بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ نکالا، رپورٹ جاری کی، اس میں لکھا امریکہ اور اسرائیل میں، امریکہ اور یورپ میں 50 سال کے اندر اسلام 235% پھیلا، زر کے بغیر، زور کے بغیر، زر کے بغیر، زور کے بغیر، طاقت کے بغیر، دولت کے بغیر اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا؟ تو لکھا کہ جس نبی کو نماز معراج میں ملی، اس نبی نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے حکم دیا مسجد میں جب اذان ہوئی تو سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے، چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے، اتحاد کی طاقت ملی، اسلام تیزی سے پھیل گیا، صرف 50 سال میں 235% اسلام پھیل گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قصص الانبیاء، اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدم جب دھرتی پر آئے تو آسمان سے وحی آدم کے اوپر کتنی بار آئی؟ آسمان سے آدم آئے زمین پر تو آسمان سے وہی اللہ کا پیغام آدم کے اوپر کتنی بار آیا؟ صرف 12 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنی بار آیا؟ 13 بار۔ حضرت ادریس اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ادریس پر کتنی بار آیا؟ صرف 4 بار۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ 1838 عیسوی میں ہندوستان کے سارے مدرسے بند ہو گئے، پھر یہ اسلام باقی کیسے رہا؟ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اسلام کیسے باقی رہا؟ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے اسی ہندوستان میں جلا دیے گئے، قرآن کیسے باقی رہا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ مدرسے کا 4 احسان ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ پہلا اور دوسرا، تیسرا اور آخری احسان کیا ہے؟ مدرسہ کا جلسہ ہے، مدرسے کے پنڈال میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ مدرسہ چلے گا کیسے؟ یہ مدرسہ باقی کیسے رہے گا؟ صرف آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ سننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا۔ 1838 میں ہندوستان کے سارے مدرسے بند ہو گئے، 80,000 مدرسے تھے ہندوستان میں، سب کے سب بند ہو گئے۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دے دی گئی۔ اسلام کیسے باقی رہا؟ قرآن کیسے باقی رہا؟ ان مدرسوں کے بچوں کے صدقے میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا، جان کی پرواہ کیے بغیر ان چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچوں نے اسلام کو بھی بچا لیا، قرآن کو بھی بچا لیا۔ 4 احسان ہے مدرسے کا۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا ملک آزاد نہیں ہوتا، اسلام خطرے میں پڑ جاتا۔ دوسرا احسان اس مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم مسلمان نہیں ہوتے، سر پر ٹوپی نظر نہیں آتی، چہرے پر داڑھی نظر نہیں آتی، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان اس مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ نکاح مدرسے کے صدقے میں ہوتا ہے تو بچے کو ماں کے ساتھ باپ بھی مل جاتا ہے۔ یہ مدرسے ہی کی برکت ہے کہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کی سنت ادا ہوتی ہے، بچے کو ماں کے ساتھ باپ بھی مل جاتا ہے۔ مدرسے کا سب سے بڑا احسان سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا احسان مدرسے کا یہ ہے کہ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے غریب کے ٹھیلا کھینچنے والوں کے کہاں سے پڑھتے؟ ان کے باپ کے پاس گھر چلانے کے لیے مشکل سے پیسہ،
ان کو پڑھانے کے لیے مہنگی تعلیم کہاں سے ملتی؟ یہ مدرسے کی برکت ہے کہ غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم مل جاتی ہے۔ مدرسہ آپ کا 3 کام سے باقی رہے گا۔ مدرسے ہم یہ بھیج کر بچے کو تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ، مدرسہ آپ کا باقی رہے گا۔ دوسرا کام یہ ہے، مدرسے میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی پگڑی نہیں اچھالنی ہے، داڑھی نہیں نوچنی ہے، تعظیم کرنی ہے، آپ کا مدرسہ باقی رہے گا۔ اور جب مدرسہ مصیبت میں پڑے تو آپ کو تعاون کرنا ہے، مدرسہ باقی رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، مدرسے کا چندہ ادھار۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہے، مدرسے کا چندہ ادھار ہے، مدرسہ کیسے چلے گا؟ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پہلا پیغام 3 منٹ کا کہ توبہ جو کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ اللہ ہر مصیبت سے آپ کو نکال لے۔ دھیان سے سنیے گا، چور پکڑا گیا، حضرت عمر کی عدالت میں آیا، فیصلہ ہوا کہ اس نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ ڈالو، دوسرے کا مال بھی محفوظ رہے گا اور دوسرے کو نصیحت بھی ملے گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور پہلی غلطی ہے، معاف کر دیجئے۔ کہ یہ ہو نہیں سکتا، میرے خدا کی عادت کے خلاف ہے کہ کوئی پہلی غلطی کرے اور وہ پکڑ لے۔ وہ تو بار بار پردہ ڈالتا رہتا ہے، پردہ ڈالتا رہتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، موقع دیتا ہے، جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تحقیق کرو، یہ پہلی بار کا چور نہیں ہے۔ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ 100 بار کا چور ہے، اب پکڑا گیا ہے۔ حضرت عمر نے رات میں گشت کرتے ہوئے گھر سے آواز سنی گانے کی، چھاپا مارا۔ چھاپے میں وہ لوگ پکڑے گئے، گانا گاتے ہوئے پکڑے گئے۔ تو سوچا کہ اب تو حضرت عمر کا کوڑا پڑے گا، درہ پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا ہے کہ گانا گا رہے تھے، آپ نے 3 گناہ کیے۔ الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا حضور آپ بغیر اجازت کے کمرے میں داخل ہوئے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی، دروازے سے داخل نہیں ہوئے ہیں، پیچھے سے آئے۔ تیسری غلطی، آپ نے جاسوسی کیا ہے، قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کا ادب دیکھیے، قرآن کا نام آنے کے بعد کہا کہ تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان دارو کی بوتل چھپا کر کے راستے سے گزر رہا ہے، حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، کمر میں کوڑا ہے۔ جوان نے دیکھ لیا کہ عمر کی نظر پڑ گئی ہے، چوری پکڑی جائے گی۔ جوان کانپنے لگا، پیشاب رک گیا، نبض ٹھار ہو گئی، جوان کا قدم دیر دیر سے اٹھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، جھٹک کر کے آئے، او جوان کیا چھپا رکھا ہے؟ دارو کی بوتل تو نہیں ہے؟ جوان نے دل میں خدا سے کہا مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی آبرو نہیں بچا سکتا ہے۔ جوان نے کہا نہیں حضور دارو نہیں ہے، کہا دکھاؤ بوتل۔ اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، شراب کی بوتل تھی۔ اللہ نے اس جوان کو پردے میں لے لیا، اس پر ستاری فرمائی۔ حضرت عمر نے جیسے ہی ڈھکن کھولا، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ جینا
گناہ نہیں بلکہ شرمندگی ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، توبہ کریں گے فرصت سے انشاءاللہ۔ یہاں کر کے پھنسے، توبہ فرصت سے نہیں، جو کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے آپ کا پیغام نکل رہا، میں تو گھبرا گیا تھا، پہلی رات کا جلسہ ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل خوش ہو گیا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے نبی دنیا میں آئے، صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا، 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا۔